نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا یا زیادتیاں کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیں گے، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ مفسرین نے فرمایا قرآن کریم کی آیات جتنی بھی ہیں ان کا خاص کوئی موضوع ہوتا ہے، تو اس آیت کا موضوع یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت سے امید دلائی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا خوف اور عذاب بھی ہے۔ تو آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بہت اہم آیت ہے۔ اس کا میں تفصیلی عرض کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ شعوری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اور دوسرے مخلوقات میں یہ فرق رکھا ہے کہ انسان میں شعور ہے، وہ سوچتا ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کے نظریات ہیں، چیزوں کو دیکھتا ہے، باتوں کو سنتا ہے، اس سے اس کے خیالات بنتے ہیں اور نظریات بنتے ہیں، پھر ان کے مطابق وہ چلتا ہے۔ اگر اس کے سامنے آخرت کی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دی جائیں، آخرت کے حالات سنانا شروع کر دیے جائیں تو آخرت کے بارے میں سوچے گا۔ اگر دنیا کے بارے میں اور دنیا کی تفصیلات، دنیا کے فائدے، دنیا کی چیزوں کے مقاصد بیان کرنا شروع کر دیے جائیں تو دنیا کی طرف سوچنا اور چلنا شروع کر دے گا۔ تو انسان شعوری مخلوق ہے۔ تو اس لیے اس شعوری مخلوق ہونے میں ہمارے لیے دو سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ ہم بھی چیزوں میں غور و فکر کریں، دیکھتے رہیں، چیزوں کو ہم سمجھتے رہیں۔ انسان پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک اگر سیکھنا چاہے تو مسلسل سیکھتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اس کی دعوت دی ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو غور و فکر ہماری شریعت کی مستقل ایک عبادت ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نیکی والی عبادت ہے، تسبیح عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، غور و فکر بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ دوسرا شعوری مخلوق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے قریب کے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام اس لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، قائل کریں، بتائیں بت پرستی غلط ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، من مانی زندگی والا طریقہ غلط ہے، اللہ رسول کی بات مان کر زندگی گزارنے والا طریقہ صحیح یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو شعوری مخلوق بنایا، انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں۔ انبیاء السلام سمجھاتے رہے آ کر، اور کچھ لوگ سمجھتے رہے، اکثر لوگ نہیں سمجھتے رہے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر تھے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو دین کی طرف مائل کر دیتے، یا خود ایسا کوئی سسٹم بناتے بندہ خود بخود دین کی طرف چلتا۔ طاقت کے ذریعے اللہ نے چلایا۔ سلیمان علیہ السلام اور چند انبیاء علیہ السلام ایسے آئے جن کے پاس حکومت بھی تھی اور نبوت بھی تھی، لیکن اکثر جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ غریب تھے، مالی حیثیت ان کی اچھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے تھے۔ نبی اکیلے دنیا میں آتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ ہمارا تو واسطہ مسلمانوں سے ہوتا ہے نا جی، ہم بعض دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ میری بیوی، میرا بھائی، میرا والد، میرا بیٹا، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرا ملازم وہ کبھی درست نہیں ہو سکتا، دنیا درست ہو جائے گی۔ تو یہ اس آیت کی تعلیم کے خلاف ہے، انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل کے خلاف ہے۔ اللہ کا نبی کبھی مایوس نہیں ہوتا اور آخر دم تک اللہ کے نبی محنت کرتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اب ان کی زندگی اگر ہم پڑھیں، جن کو اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ان کی زندگی میں بھی اللہ کی رحمت کی امید ملتی ہے۔ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے وہ مایوس نہیں ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، لیکن اکثریت نے آپ کی دعوت سے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے یہ سوچا کہ جو قریب طائف کا علاقہ ہے مجھے وہاں جانا چاہیے
اور جو سردار لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھانا چاہیے۔ اگر وہ سمجھ گئے تو ان کی رعایا اور عوام تو خود ان کو دیکھ کر سمجھ جائے گی۔ لیکن انہوں نے بھی مایوس کن باتیں کہی۔ ایک سردار نے کہا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القريتين عظیم، کہ جو قرآن کریم آپ کہتے ہیں اللہ کی کتاب اللہ مجھے بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو مکہ اور طائف میں جو دو بڑی بستیاں ہیں کہ بڑا آدمی اللہ کو نظر نہیں آیا، اللہ کے آپ ہی نظر آئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ عام آدمی کا ذہن یہ ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے، دنیا کا سامان زیادہ ہے، بڑا عہدہ ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ اللہ کا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے، زندگی اس کے احکام کے مطابق گزارتا ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت نہیں دی، چند انبیاء علیہ السلام کو دی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی کا معیار یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو وقت کا بادشاہ بنا کے بھیجتے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اس زمانے کا سب سے بڑا مالدار بنا کے بھیجتے، لیکن حالت اس کے الٹ رہی۔ مصر میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام غریب آدمی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، فرعون کافر تھا، اس کے پاس دولت کے انبار تھے۔ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اس کے پاس دولت کے انبار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مالی لحاظ اس کے لحاظ سے غریب تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ مکہ کے سرداروں کے پاس سرداری تھی، دولت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم غریب نادار پیدا ہوئے۔ اور غیر مسلم آپ کو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت کیوں نہیں دی، اللہ نے آپ کو بادشاہت کیوں نہیں دی؟ تو اللہ کے ہاں معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار ایمان اور اعمال ہے۔ جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، جس کے اعمال زیادہ اچھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ بڑا آدمی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، ان لوگوں نے بھی اچھا رزلٹ نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، پھر بھی آپ مایوس نہیں ہوئے کہ مجھے اور کس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ پھر آپ کے ذہن میں خیال ہی آیا کہ حج کے موقع پر پورے عرب سے لوگ حج کرنے آتے ہیں، مجھے ان کو دعوت دینی چاہیے اور ان کو دین قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر راتوں کو عرب کے مختلف قبائل کو ملتے تھے اور انہیں دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو جو انصار مدینہ تھے ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہدایت رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا۔ پہلے سال کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اگلے سال کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے ان سے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ مجھے وہاں بلائیں تاکہ ماحول سازگار ہو، ہم زیادہ کھل کر وہاں دینہ کام کر سکیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اوس و خزرج دو قبائل وہاں آباد ہیں اور ان کی آپس کی لڑائیاں کافی حد تک ختم ہو گئی ہیں، انشاءاللہ ایک سال مزید ختم ہو جائیں گی، تو ایک سال کے بعد آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ایک سال کے بعد اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ آپ ہجرت فرمائیں، اور آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے پھر وہاں جا کر دیکھیں دین کام شروع کیا تو چاروں طرف سے راستے کھل گئے، لوگ اسلام میں داخل ہوئے، فتوحات بھی ہوئیں، مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، مختلف علاقوں کے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے کہ جا کر دیکھیں مدینہ میں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے حالات کیا ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں شروع کے حالات دیکھیں بڑے پریشان کن تھے۔ تو ان حالات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ شخص کے مالی حالات اچھے نہ ہوں، کسی کی صحت اچھی نہ ہو، یا کسی گھریلو حالات اچھے نہ ہوں، یا کسی کے خاندانی حالات اچھے نہ ہوں، کسی بھی لحاظ سے پریشانی ہو تو وہ مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے اور اس آیت کو سامنے رکھے کہ اللہ فرما رہے ہیں جن بندوں نے خود پر ظلم کیا، زیادتی کی، کسی بھی لحاظ سے زیادتی کی، یعنی غلط کام کیا، اپنی صحت خراب کر دی، اپنی معیشت خراب کر دی، گھر کے حالات خراب کر دیے، خاندان کے حالات خراب کر دیے، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیں گے، انسان توبہ کرے۔ تو فرمایا کہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہے۔ انسان جتنی بھی مشکل حالات میں ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن کریم کھول کے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خیال، نظریہ، عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی کام کے بغیر کوئی اسباب، کوئی اس کا راستہ نظر نہ آتا
تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے تھے۔ سورہ یوسف کو آپ پڑھیں، یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو کتنا پریشان کن واقعہ تھا، یوسف علیہ السلام کے لیے بھی، یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی۔ یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، غلامی کی زندگی میں چلے گئے، پھر جیل میں گئے، پھر بھی مایوس نہ ہوئے اور بغیر کسی قصور گناہ کے ان تمام تکالیف سے گزرتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو اصل بات سنانے کی ہے کہ مصر میں قحط پڑا، کنعان میں قحط پڑا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ مصر کے وزیر خزانہ لوگ غلہ دیتے ہیں تو غلہ لینے کے لیے آئے۔ پہلی مرتبہ آئے، یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی دے دیا، بھائیوں کو پہچان بھی دیا اور غلے کی قیمت واپس کر دی۔ دوسری مرتبہ پھر آئے، پھر واپس کر دی۔ تو تیسری مرتبہ آئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو جو حقیقی بھائی تھے اپنے پاس روک لیا، اور جب بھائی واپس گئے تو جا کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی تھی، مصر کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے لیے دیکھیں کتنی بڑی پریشانی تھی۔ پہلے یوسف علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے تھے، پھر بنیامین علیحدہ ہو گئے، پھر یعقوب علیہ السلام نے فوراً سوچا کہ یہ جو پریشانی ہے ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری پریشانی آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ جب بھی ہمیں زندگی میں پریشانیاں پیش آتی ہیں تو اکثر ہم قریب کے لوگوں کو پر الزام لگاتے ہیں کہ جی اس شخص نے میرا کام خراب کیا ہے، اس بھائی نے کام خراب کیا، اس دوست نے کام خراب کیا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو اصل میں یہ کارروائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، یا بنی اذھبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمان مایوس نہیں ہوتے۔ خود پریشان تھے، بیٹوں کو تسلی دی اور بھیجا۔ چنانچہ پھر بیٹے گئے اور جا کر بنیامین کو، اور بڑے بھائی یہودا وہاں رہ گئے تھے، ان کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام بھی مل گئے، بنیامین بھی مل گئے، اور بڑے بھائی یہودا بھی مل گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے سارے خاندان کو مصر بلا لیا۔ تو دیکھیں ایک روایت میں یہ مشہور روایت یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی دوبارہ ملاقات 40 سال کے بعد ہوئی ہے۔ دیکھیں 40 سال تک اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام مایوس نہ ہوئے، بلکہ بیٹوں سے فرمایا کہ جا کے تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائیوں کو بھی تلاش کرو، مل جائیں گے۔ ہمارے ہاں کسی کی بیٹا خدا نخواستہ گم ہو جائے تو آدمی 2-3 سال چند سال یاد کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پتہ نہیں اب تو ملنا مشکل ہے، پتہ نہیں فوت ہو گیا، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی مایوس نہ ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا ہم پڑھتے ہیں سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ قرآن کریم کہتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ان کا سر سفید ہو گیا تھا اور بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد کی امید نہیں رہی تھی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی حب لی من لدنک ولیا، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے کوئی اچھا وارث عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک علم والے اور حلم والے بیٹے کی بشارت دی، ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، سوچنا یہ چاہیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ انسان جب کسی مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، نافرمان ہو یا فرمان بردار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس محنت کا صلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک کام کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی اسے نقصان پہنچتا ہے، اس کا کام بجائے بننے کے بگڑتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا میں قدم آگے اٹھاتا ہوں قدم پیچھے جاتا ہے۔
میں خوشحالی کی کوشش کرتا ہوں، میں الٹا مقروض ہو رہا ہوں، الٹا میں اور غریب ہو رہا ہوں، تنگ دست ہو رہا ہوں۔ یا پھر یہ جب یہ حالات پیش آتے ہیں پھر آدمی سوچتا یہ ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید میری قسمت ہی ایسی ہے، میرا مقدر ہی ایسا ہے، فلاں خاندان فلاں گھر کے لوگوں کی قسمت ہی ایسی ہے۔ وہ جتنا کوشش کرتے ہیں اتنا ہی انہیں نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان کوشش سے کیوں ہوتا ہے؟ وہ نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کی بعض اوقات کوشش صحیح سمت میں نہیں ہوتی، صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، غلط طریقے سے انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان افلاس تنگ دستی کا شکار ہے تو وہ اس سے نکلنے کے لیے سوچتا ہے کہ سودی قرض لے لوں، شاید حالات اچھے ہو جائیں گے۔ ایک پریشانی پہلے تھی کہ تنگ دستی تھی، دوسری اس نے غلطی یہ کی کہ سودی قرض لے لیا، اللہ کی اور نافرمانی ہو گئی۔ سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں تو گویا کہ مجھے وہ اعلان جنگ کرتے ہیں، تو اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اب وہ اس ایک سودی قرض سے نکلنے کے لیے مزید سودی قرض لے لیتا ہے، تو اور اس طرح وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ اب اس شخص کو جو پریشانی ہو رہی ہے وہ کوشش اور محنت کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اس کو پریشانی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ کوشش غلط طریقے سے کر رہا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے اور وہ علاج کرا رہا ہے، اچھے ڈاکٹروں کو دکھاتا ہے لیکن کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ڈاکٹروں کو اس کی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے۔ خراب اس کا معدہ ہے، علاج اس کے دل کا ہو رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص پرہیز نہیں کرتا، جبکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی باریکیاں رکھی ہیں، پیچیدگیاں رکھی ہیں، ان پیچیدگیوں کو سمجھنا، اس کے مطابق کوشش کرنا ایسی چیز ہے جو انسان کو مشکلات سے پریشانیوں سے نکالتی ہے۔ اس لیے انسان ایک پریشانی خواہ کیسی ہی ہو، خواہ وہ بیماری کی پریشانی ہو، خواہ وہ دینی پریشانی ہو، دنیاوی پریشانی ہو، تو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتا رہے۔ اس کوشش کے لیے پھر ہمیں شریعت نے مختلف اصول بتائے ہیں۔ ایک اصول تو بتایا ہے مشورے والا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا امرهم شورى بینہم، کہ مسلمانوں کے جو اہم معاملات ہیں باہم مشورے سے طے ہونے چاہیے۔ تو انسان کو جس کام سے متعلق پریشانی پیش آ رہی ہو اس کام کے ماہر اور مخلص سے مشورہ کرنا چاہیے، اس کام کے ماہر سے اور مخلص سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مثلاً کی پریشانی آپ کی دینی نوعیت کی ہے اور آپ مشورہ کر رہے ہیں کسی حافظ صاحب سے، کسی قاری صاحب سے، اور آپ کہتے ہیں جی بہت اللہ والے آدمی ہیں، انہوں نے 10 تو حج کیے ہوئے اور 15 سال تہجد قضا نہیں ہوئی ان کی، 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں، ان سے بہتر آدمی مشورے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ معیار غلط ہے، اس لیے کہ شرعی مشورہ دینے کے لیے شریعت کا گہرا علم ہونا ضروری ہے۔ تہجد کی ضرورت اس کے لیے نہیں ہے، تہجد نیکی ہے، تہجد پڑھنی چاہیے، اس کے زیادہ درود شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے شریعت گہرا علم ہونا ضروری ہے کہ اس صورتحال میں شریعت کیا کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ اب جس قرآن شریف ترجمہ نہیں پڑھا، تفسیر نہیں پڑھی، نبی پاک کی اس نے حدیث لاکھوں حدیث وہ نہیں پڑھی، مسائل شریعت نہیں پڑھے، تو مشورہ علم کی بنیاد پہ دے گا نا، علم اس کے پاس نہیں ہے، مشورہ سے یا وہ کیسے دے گا وہ؟ اس لیے اپنا معیار درست کرنا ضروری ہے، مخلص ہو اور اس کام کا ماہر ہو۔ دنیاوی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے پریشانی ہے، اس کام کے ماہر اور مخلص سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اگر دینی کا مسئلہ ہے اس کے سلسلے میں کسی اچھے عالم سے، کسی قابل ماہر مفتی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر مشورہ کیا جائے گا تو آسان سے آسان راستہ نظر آ جائے گا۔ مثال کے طور پر تنگ دستی کی مثال ہی لے لیتے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، اس وقت مجھے کوئی طریقہ بتائیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو لوگ مختلف مشورے دے سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ جی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اس سے انشاءاللہ خرچے آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ کلمہ پڑھنا ثواب ہے، لیکن اس کا مین حل یہ نہیں ہے۔ یہ آپ سے کہ جی آپ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، آپ کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ جی آپ کثرت سے استغفار کیا کریں، حدیث میں آتا ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، استغفار کو لازم پکڑ لے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے۔ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ تلاوت سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ عمرہ کر لیں، انشاءاللہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ سب کام نیکی ہیں، لیکن خرچے پورا کیسے ہوگا، شریعت نے اس کے یہ فارمولے نہیں بتائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ جی میرے سر میں شدید درد ہے، اور کوئی آدمی آپ سے کہے کہ جی آپ کثرت سے پانی پیا کریں یا آپ زمزم پئیں اور آپ کا سر کا درد درست ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ زمزم کے فوائد ہیں، لیکن سر کے درد سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، پیٹ کے درد سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ابھی جو اخراجات کا پورا نہ ہونے والا مسئلہ ہے، اب شریعت نے اس کا حل کیا بتایا ہے؟ اس کا حل شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آدمی اپنے اخراجات کی فہرست و لسٹ بنائے، جتنی اس کی آمدن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے لسٹ بنائے۔ مثلاً ایک آدمی کی آمدن ماہانہ 20,000 روپے ہے، وہ خرچ کرتا ہے 25,000 روپے، اب وہ کتنے کثرت سے درود شریف پڑھ لے، وہ استغفار پڑھ لے، اگر اپنی آمدن نہیں بڑھائے گا یا اپنے اخراجات کنٹرول نہیں کرے گا اس کے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ خود حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم گھر میں آٹا یا روٹی پکاؤ تو تول کر پکاؤ۔ قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جہاں رزق کو تقسیم کرنے کی کیٹیگریاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں تو 3 کیٹیگریاں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ سے چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں، اس کے چاہتے ہیں کھلا دیتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ایک تنگ، دوسرا پھیلانا، اور تیسری بار فرمایا وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ سے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ہمیں پھر کیا فرمایا؟ ہمیں یہ فرمایا کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق کام کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر آدمی ہر کام میں، دینی دنیاوی کاموں میں اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنے کا مکلف ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ قرآن کریم کے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو قرآن کریم کی آیت ہے، سب وظائف سے مضبوط آیت ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص خرچ کرے اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس کا رزق کم ہو اسے چاہیے کہ جتنا اس کے اللہ نے عطا فرمایا وہ اس کے مطابق خرچ کرے۔ یہ اصل اس کا فارمولہ ہے۔ اب دیکھیں یہ علم کی بنیاد پہ یہ فارمولہ سامنے آئے گا۔ جس نے شریعت کے علم پڑھا ہی نہیں، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھا، تفسیر نہیں پڑھی، نئی پاک کی حدیث نہیں پڑھی، تو آپ کو اور کام پہ لگاتا رہے گا، لیکن آپ پھر آہستہ آہستہ مایوس ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے تو کثرت سے درود شریف ایک چلہ پڑھ لیا، اور میں تو 5 سال سے استغفار کثرت سے پڑھتا ہوں، لیکن مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا۔ مسئلہ حل تب ہوگا کہ اس مسئلے کا صحیح حل آپ کے سامنے آئے گا اور آپ بنائیں گے۔ جیسے میں نے مثالیں عرض کی ہیں کہ معدے کی مثال لے لیجئے، معدے میں سوزش ہے اس کی دوائی علیحدہ ہے، معدے میں جلن ہے اس کی دوائی علیحدہ ہے، معدے میں گیس ہے اس کی دوائی علیحدہ ہے، معدے میں قبض ہے اس کی دوائی علیحدہ ہے۔ قبض والی دوائی گیس ختم نہیں کرے گی، گیس والی دوائی قبض ختم نہیں کرے گی، ایسے ہی ہے نا جی۔ سر کے درد کی بیماری میں جاڑ کے درد والی دوائی اثر نہیں کرے گی، سر کے درد والی بیماری میں آنکھ کے درد اور کان کے درد کی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ اس کی مخصوص ایک بیماری ہے، مخصوص دوائی ہے، جب وہ استعمال کی جائے گی وہ اپنا اثر دکھائے گی اور وہ علم سے آئے گی۔ تو اسی طرح انسان اپنا علم وسیع کرے، گہرا کرے۔ جو انسان مایوس ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس مایوسی کی بڑی دلائل میں بھی ہے کہ انسان کو راستہ معلوم نہیں ہوتا، عرصے دراز تک انسان غلط طریقے سے کوشش کرتا رہتا ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن بالکل صحیح سمت میں ایک قدم بھی نہیں چلتا، جس کی وجہ سے 15 سال 20 سال غلط چلتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میری قسمت ہی ایسی ہے۔ بعض لوگوں کی قسمت ہی ایسی ہوتی ہے، ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے کون جگہ فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان فرمایا کہ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ جب کوشش صحیح سمت میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتے ہیں اور پھر پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم دنیا کی مادی ترقی دیکھیں تو ان کا تعلق بھی کوششوں سے ہے، اور دینی ترقی دیکھیں اس کا تعلق بھی کوشش سے ہے کہ جو لوگ دینی لحاظ سے کوشش کرتے ہیں، علماء نے دینی لحاظ سے، دینداروں نے کوششیں کی جس طریقے سے، تو اس لائن میں وہ کام دین کا پھیل گیا، بڑھ گیا، ترقی ہو گئی۔ کتنا ہی بے دین آدمی ہو،
اگر صحیح طریقے سے محنت کوشش کی جائے اور وہ خود بھی اس کے اندر طلب فکر پیدا ہو تو انسان راہ راست پہ آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دی اور آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، تو اس نے کہا کہ اگر آپ ایک کام کریں، میرے سامنے آسمان پہ جائیں اور جا کے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ میرا نام کاغذ پہ لکھ کے دے کہ فلاں آدمی مسلمان ہو جائے، اور 2 فرشتے بھی گواہی دیں، وہ جا کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لکھ کے دیا ہے اور اللہ کی تحریر ہے یہ کہ فلاں آدمی مسلمان ہو جائے، اگر آپ یہ کام کر لیں تو پھر ہی میں سوچوں گا میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ اس نے کتنی مایوس کن بات کہی، اللہ کے نبی کے اختیار میں تو نہیں تھا کہ جب چاہیں اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ کو حکم دیں کہ آپ لکھ کے دیں مجھے فلاں آدمی کا نام، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ فرشتے بھی گواہی دینے کے لیے ساتھ آئے، وہ حضرت صاحب کے ساتھ گواہی بھی دیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہا ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، تو حضور نے فرمایا اچھا بھائی آپ کی مرضی۔ اب دیکھیں اس نے بالکل بظاہر مایوسی کی بات کی، کچھ عرصہ گزرا، یہ آدمی خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، صحابی بنے، ایک جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ جب انسان مایوس کسی کام سے نہیں ہوتا پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی کوششوں کا جائزہ لیتا ہے کہ میری کوشش صحیح سمت میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، جہاں اس سے غلطی کوتاہی ہو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی رحمت سے معاذ اللہ مایوس ہوتا ہے، خواہ وہ دینی لحاظ سے مایوس ہو یا دنیاوی لحاظ سے مایوس ہو، پھر انسان کوشش اور محنت بھی چھوڑ دیتا ہے اور مایوسی میں مبتلا ہوتا ہے، اور مایوسی ایک طرح سے کفر بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت کا امیدوار خود ہونا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہیے، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات انسان اپنی نیکی کے گھمنڈ میں دوسروں کو کہہ دیتا ہے کہ فلاں آدمی تو بس جہنمی ہی ہے، معاذ اللہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، یا وہ سدھر ہی نہیں سکتا، اس کے حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ پہلے کون تھے؟ مشرکین کی اولاد تھے، شرابیں پیا کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، قتل کرتے تھے، اور اسی طرح بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں ساری برائیاں تھیں، جتنی آج معاشرے میں برائیاں ہیں اس سے زیادہ برائیاں اس معاشرے میں تھیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر محنت فرمائی، قرآن کریم سمجھایا، اپنی حدیث کے ذریعے سمجھایا، تو وہی معاشرہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مثال اور نمونہ بن گیا، وہ معیار بن گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ویسے ہی مان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تو پھر تمہارا ایمان قبول ہوگا۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ کس چیز سے تکایا پلٹی؟ قسمت کی وجہ سے نہیں، اپنی تھوڑی سی کوشش اور محنت کی وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے فکر پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، اچھا رہبر مل جائے تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آج گفتگو خلاصہ یہ ہوا، آیت ہمیں امید دلا رہی ہے کہ انسان کے حالات کتنے ہی پریشان کن ہوں، دنیا کے لحاظ سے یا دین کے لحاظ سے، گھر کے اندر کے حالات خراب ہوں یا باہر کے حالات خراب ہوں، تو انسان مایوس نہ ہو، ان حالات کو درست کرنے کی کوشش کرے، مشورہ کرے کسی سمجھدار آدمی سے اور دیندار سے۔ جب اسے مشورہ ملے گا تو انشاءاللہ پھر اس کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آخر میں حدیث عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے بعد وفات کے بعد ہمیں ایسا مسئلہ پیش آ جائے، قرآن کریم میں اس کا واضح حل ہمیں نظر نہ آتا ہو، احادیث میں نظر نہ آتا ہو، پھر ہم اس کے مسئلے کو کیسے حل کریں؟ بڑا اہم سوال کیا انہوں نے۔ قرآن کریم میں ہر مسئلے کا واضح حل نہیں لکھا ہوا، کچھ کا واضح لکھا، کچھ کا اشارتاً لکھا ہوا ہے، کچھ کے بارے میں ایک اصول ہے، اس اصول سے بات سمجھنی پڑتی ہے، کچھ مسائل کا حل حدیث مبارکہ میں آ گیا، سارے کا حل حدیث میں نہیں آیا، بعض کا واضح ہے، بعض کا اشارتاً ہے، مسائل بے شمار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، شاور الفقہاء العابدین، ایسا جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا جو فقہاء ہوں۔ فقہاء کا مطلب جن کو دین کی سمجھ ہو، جن کے پاس دین گہرا علم ہو۔ اور نمبر 2، العابدین، عبادت گزار بھی ہوں، خالی جمع خرچ نہ ہو، زبانی جمع خرچ، بلکہ دین کی محبت دل میں ہو، باعمل لوگ ہوں، علم بھی گہرا ہو، عمل بھی گہرا ہو۔ تو ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا تو انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کا امیدوار فرمائے،
ہر مشکل پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہمیں دکھائے اور ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لا تحملنا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تهتک عنا سترک ولا تجعلنا من الغافلین. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ ہم تمام حاضرین کے پوری امت کے تمام مشکلات آسان فرما. تمام جائز حالات و ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین سے سچی محبت نصیب فرما. دین سیکھ کر عمل کرنے کی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرما. اے اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں حلال وسعت اور آسانی والا روزگار نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما. حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما. مرتے وقت کلمہ طیب نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.